حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت رائلہ اور ان کے حالات زندگی۔ پیارے دوستو، قرآن اور حدیث میں جس طرح عقائد اور اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے رسولوں اور پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان قصوں میں صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت کے گہرے سبق موجود ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا ہر گوشہ حیات ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایسی رہنمائی جو انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتی ہے اور جس کی پیروی انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کے انہی عبرت آموز واقعات میں سے ایک انوکھا اور متاثر کن واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اطاعت الہی، صبر، توکل اور اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک شاندار مظہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر معمولی اور انتہائی کڑے امتحان سے گزرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی فرمانبردار بیوی حضرت ہاجرہ کو ملک شام سے 1000 میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں میلوں تک نہ پانی ہے، نہ چوپائے، نہ پرندے اور نہ ہی کوئی انسانی آبادی۔ یہ ایک مکمل طور پر سنسان اور بنجر صحرا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کئی سالوں کی آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار تھا، جس کے لیے انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی اس سخت آزمائش سے گزرنا تھا اور حکم الہی کو بلا چوں چرا بجا لانا تھا۔ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اپنی ہر پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک طویل اور پرمشقت سفر کے بعد جزیرہ عرب کے اس ریگستان میں پہنچے جسے آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی فاران کہلاتی تھی، جو پہاڑوں کے درمیان تپتے ہوئے صحرا کی ایسی زمین تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی اور نہ خوراک کا کوئی ذریعہ۔ یہ ایک بالکل ویران اور بے آب و گیاہ جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر کامل توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پریشان ہو کر پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے سہارے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اور توکل کا ایک لازوال منظر تھا۔ چشمہ زمزم کا پھوٹنا اور آبادی کا آغاز۔ 2 دنوں بعد جب کھانے پینے کا سامان اور پانی ختم ہوا تو بھوک پیاس سے شیرخوار بچہ اسماعیل تڑپنے لگا اور اماں ہاجرہ بے چین ہو گئیں۔ وہ کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتی ہیں تو کبھی مروہ پہاڑی پر، پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ یہی صحیح آج بھی حج کا حصہ ہے۔ جب وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں تھی تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ جاری کر دیا جو آج بھی زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی ہاجرہ نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، اور یہ چشمہ آج تک 24 گھنٹے پانی بہا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پاس ہی ایک خیمہ لگایا اور یہاں مستقل قیام کر لیا۔ وہ آس پاس سے کھجوریں توڑ کر لاتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی تھیں۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا اور پانی کا انتظام کر دیا، جو اللہ کی قدرت اور توکل کا بے مثال مظہر تھا۔ اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اسی فاران کی وادی میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہر وقت رہا، لیکن اس سنسان اور بنجر صحرا میں حضرت ہاجرہ خود کو بسا اوقات بہت تنہا محسوس کرتی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف بھی محسوس ہوتا۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، مگر ان کا ایمان انہیں حوصلہ دیتا تھا۔ ایک دن اللہ کی حکمت سے فاران کی اس بنجر وادی سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ جرہم کے تھے، جو نہایت شریف اور نیک صفات کے مالک تھے۔ وہ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔